بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ رات کا ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور وہ بھی اسحاق ڈار صاحب کی ہے نا حیرانگی کی بات۔ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ مریم نواز صاحب ساری آڈیو لیک کرتے ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب کی یہ آڈیو لیک ہوئی جس میں آرمی چیف سے متعلق وہ الزامات لگا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کی اس آڈیو کو کچھ لوگ پرانا کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے انکل کو بھی نہیں بخشا۔ کچھ ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، بہت ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں کہ یہ لیک کس نے کی اور اس کا سورس کیا ہے اور اس پہ بات کیا کی جا رہی ہے۔ وہ ہے پاکستان تحریک کے سامنے زرداری صاحب کی صدارت کا، جی ہاں، جو اس کا جو پلان ہے نا اس کو ڈبونے کا فیصلہ کر لیا جی، اور سپریم کورٹ آج جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اس کی وہی چیز ہے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پلان بھی تیار ہے کہ کہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ان کو نہ دینی پڑ جائے سنی اتحاد کونسل کو، اور کہیں قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی نہ مل جائے، کیونکہ پھر حکومت کا ہر کام جو ہے نا وہ گلے میں پھانس کی طرح بیٹھ جائے گا، وہ نہ نگلنے جوگے ہوں گے نہ اگلنے جوگے ہوں گے۔ پھر یہ جو آٹے کے تھیلوں پہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی تصویریں بنیں گی نا، اس کا بھی حساب دینا ہوگا، کیونکہ جو آٹے کے تھیلے ہیں یہ ان کی اپنی جیب سے پیسے نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے ٹیکس کی کمائی سے۔ بہت سی چیزیں ایسی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے پاس بھی ہوتی ہیں، جو قائمہ کمیٹی کی چیئرمینس کے پاس بھی ہوتی ہیں۔ ایک سرٹن احتساب کا عمل چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، بڑا لیگل، یعنی اس میں ہر ایک کو پیش ہونا، جواب دینا لازم ہوتا ہے، لائک یہ والی پوزیشن ہے۔ تو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ وے میں بڑی سپیڈ کے ساتھ تیز ہو رہی ہیں۔ پہلے میں ذرا اس ویڈیو سے آڈیو سے متعلق بتا دوں جو اسحاق ڈار صاحب کی آڈیو ہے، پھر پلان بھی بات کر لیتے ہیں۔ رات گئے نا عادل راجہ صاحب، جی ہاں، لندن سے بیٹھ کے انہوں نے ایک عدد آڈیو لیک کی ہے۔ اب سورس وہ نہیں ہے نا، سورس اس کے پیچھے بھی کوئی ہے، وہ کون ہے ابھی ہم اس تک پہنچتے ہیں۔ اور اس آڈیو لیک میں اسحاق ڈار صاحب کی آڈیو ہے، جس میں نون لیگ والے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ذرا تھوڑی پرانی آڈیو ہے، لیکن تسلیم کریں کہ اسحاق ڈار صاحب کی آڈیو ہے۔ اور اگر پرانی آڈیو بھی ہے نا، اگر مان بھی لیا جائے تو مجھ سمیت لوگ تو ویسے بھی سارے مانتے تھے، میرا ہمیشہ سے استدلال یہ تھا اور میں کہیں سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں بھی تھا، جی ہاں، یہاں تک بھی تھا کہ اسحاق ڈار صاحب ایک باقاعدہ ڈیل کے ساتھ پاکستان آئے ہیں۔ ایک ڈیل ہوئی ہے ان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ، جس کے بعد ان کے کیسز معاف ہوئے ہیں، جس کے بعد ان کو وزارت خزانہ ملی ہے، جس کے بعد ان کو اس وقت بھی چیئرمین سینٹ کی بات چیت ان کی چل رہی تھی۔ یہ ایک ڈیل تھی، اور اسحاق ڈار صاحب سے متعلق سب کا یہ ماننا ہے، میرا بھی آج تک یہی ماننا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب ہی دراصل ایکٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب سے اسی لیے مسلم لیگ نون کے لوگ چڑ کھاتے ہیں کہ وہ کسی اور کو جواب دہ بھی نہیں ہوتے۔ یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اسحاق ڈار صاحب سے متعلق جو بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، تو ان تمام باتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جس ڈیل کے تحت آئے ہیں اور جس ڈیل کے تحت کیسز ختم کرائے گئے ہیں، جنرل باجوہ انہیں واپس لے کر آئے تھے، اور اس آڈیو میں وہ جنرل باجوہ صاحب سے متعلق شکوہ کر رہے ہیں، اور اس شکوے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ بھی کمٹمنٹ کی گئی تھی، میرے ساتھ یہ بھی کمٹمنٹ کی گئی تھی، میرے پاس یہ بھی وعدہ میرے ساتھ تھا، جن جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی ان تمام کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وہ بات کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کی، وہ بات کر رہے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کی، اور انہوں نے کہا یہ سب مجھ سے وعدہ تھا، اور جو ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ ان کے ساتھ برا ہوگا۔ اور انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کا جیل جانے کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا، انہیں شاہد خاقان عباسی کا جیل جانے سے ان کا کنیکٹ کیا کہ یہ پہلے ناخدا بنے ہوئے تھے 2017 تک، 2017 تک، اس کے بعد جو ان کا حال ہوا یہ ساری میرے ساتھ کمٹمنٹ تھی جس کی بنا پر ان کا یہ برا حال ہوا۔ اچھا، نون لیگ کے حلقے کہہ رہے ہیں کہ ایک پرانی آڈیو ہے۔ اگر یہ پرانی آڈیو تو پھر بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف بہت بڑی چارج شیٹ ہے۔ عمران خان صاحب کی وہ بات کی تصدیق ہوتی ہے اس آڈیو سے، جس پہ وہ ہمیشہ سے اس بات پر قائم ہے کہ ان چوروں کو مسلط کیا گیا ہے اور ان کو این آر او دیا گیا ہے، اور این آر او دینے والا کوئی اور نہیں جنرل باجوہ صاحب تھے۔ ان کو ایک ڈیل کے تحت لایا گیا ہے اور پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا۔ تو عمران خان صاحب کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے اس آڈیو سے۔ اسحاق ڈار صاحب کی دیکھیں خود ہی چیزیں بولنا شروع ہو گئی ہیں، حالانکہ یہ مجھے تو کبھی بھی شک نہیں تھا، میرے پرانی ویلاگس اگر آپ دیکھ لیں، ان کے آنا، مفتاح اسماعیل کا بدنام ہونا شروع ہونا، ان تمام چیزوں کا تعلق اسحاق ڈار صاحب کی انٹری تھی جو ایک وعدہ کیا گیا تھا، اور اسی لیے وہ اپنی اس کانفیڈنس کے اندر رہے، اور 17 مہینوں کے اندر پاکستان کو جس طریقے سے انہوں نے ذلیل کیا 16 مہینوں کے اندر، وہ اب میرے اور آپ سب کے سامنے موجود ہے۔ تو کل کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا، اس کا کچھ فالو اپ دینا آپ کے لیے ضروری ہے جی۔ وہ ٹائمنگ بہت اہم تھی جی اس فیصلے کی، اور اس وقت دیا گیا جب شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھا لیا، اور اسی دن یہ فیصلہ ہے، کیونکہ اب صدر کا صرف انتخاب باقی رہ گیا ہے۔
حالانکہ مجھے اتنا یاد ہے کہ اس سینٹ کے انتخاب تک بھی سے پہلے بھی یہ فیصلہ نہیں ہونا تھا، یعنی پی ٹی آئی کو تو خیر ملنا ہی نہیں تھا یہ سیٹیں، کیونکہ سینٹ کے انتخاب میں حصہ بقدر جسہ ملنا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں بڑھ جاتی اگر یہ مخصوص نشستیں ان کو مل جاتی. کوئی اکثریتی جماعت، سنگل لارجسٹ بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے نا قومی اسمبلی کے اندر، تو اسی حساب سے سینٹ کے اندر ان کو نشستیں بھی ملنی تھی. تو اندازہ تھا مجھے بھی کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے حق میں فیصلہ کرے نہیں کرے گی، بلکہ تمام سیٹوں کو تقسیم کر دے گی مختلف جماعتوں میں. تو شہباز شریف صاحب کے حلف تک روکنے کا انتظار کیا گیا تھا، گورنمنٹ کے فارمیٹ ہونے کا انتظار کیا گیا تھا کہ بھائی کہیں تکلیف نہ آ جائے نا، سنی اتحاد کونسل کوئی جسے کہتے ہیں کوئی سرپرائز بڑا والا نہ دے دے. تو ان سے فیصلہ ابھی تک نہیں کرنا، کوئی کہتے ہیں ایجیٹیشن مزید نہ بڑھ جائے. اس حالت میں انہوں نے جان حرام کی ہوئی ہے، ان کے کھانے کے ذائقے ان کے منہ میں نہیں آ رہے، حلف لینے کے مزے ان کو نہیں آ رہے، گارڈ آف آنر پہ گھبرائے اور سستائے ہوئے لگ رہے، اور جس حساب سے نعروں میں ان کا استقبال ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس سے دھمکیاں دینے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے. جو موجودہ حالات ہے، جو پوزیشن ہے، وہ سب پتہ چل رہا ہے. تو جب سب ٹھیک ہو گیا ان کو لگا، تو پھر اس کے تحت پلان کے تحت گورنمنٹ بن گئی. تو پھر جناب یہ فیصلہ ہے، اور اب فیصلہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں، جو 23 نشستیں قومی اسمبلی میں سے، ٹوٹل ویسے 72-73 ہیں چاروں صوبوں کی ملا کے، لیکن صرف قومی اسمبلی کی جو مخصوص نشستیں 23 وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی، بلکہ باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں گی. حالانکہ الیکشن کمیشن کے ایک ممبر نے اس کے اختلاف کیا، انہوں نے کہا سنی اتحاد کونسل کے لوگ آزاد تو ڈکلیئر ہو گئے، لیکن ان کو تقسیم تو نہیں ہوگی، لیکن کسی اور کو نہیں تقسیم ہو سکتی اگر ان کو نہیں مل رہی تو. لیکن بہرحال سنی اتحاد، اب پلان بی سن لے کیا ہے ان کے پلان کی روشنی میں کہ سنی اتحاد کونسل اب آزاد اراکین ڈکلیئر ہو گئے ہیں جی، یعنی 91 اراکین اب آزاد ڈکلیئر ہو گئے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے. بیرسٹر علی ظفر نے یہ کہہ دیا ہے کہ صدارتی الیکشن کو روکا جائے جب تک کہ فیصلہ نہ ہو جائے. ایون انہوں نے پرائم منسٹر کے الیکشن کو بھی اور اسپیکر کے الیکشن کو بھی انہوں نے چیلنج کر دیا اس چیز پہ. آج وہ چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پہلے خصوصاً صدارتی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو روک دیا جائے. اب پلان یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کو پارلیمانی جماعت نہیں مانا، الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کو پارلیمانی جماعت نہیں مانا. تو اب جب الیکشن کمیشن نہیں مانا تو اسپیکر بھی نہیں مانے گا. جب اسپیکر نہیں مانے گا تو جو اراکین ہیں سنی اتحاد کونسل کے، وہ سارے کے سارے آزاد تصور کیے جائیں گے. جب آزاد تصور کیے جائیں گے تو پھر اپوزیشن لیڈر کیسے آئے گا؟ کیونکہ اپوزیشن لیڈر کسی بھی جماعت کا پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اپوزیشن لیڈر کے لیے پارلیمنٹ کی ووٹنگ نہیں چاہیے ہوتی. وزیر اعظم کے لیے پارلیمنٹ کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کی اس کے اندر ووٹنگ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ پارلیمانی پارٹی کا ہوتا ہے. تو پارلیمنٹ پی ایم پارلیمنٹ دونوں کی طرف سے آتا ہے نا. تو اب اپوزیشن لیڈر کون نامینیٹ ہوگا؟ اصولاً تو یہ بنتا ہے جس طرح آزاد اراکین کا پرائم منسٹر ہو سکتا ہے تو آزاد اراکین کا اپوزیشن لیڈر بھی ہو سکتا ہے. مطلب مولانا صاحب یہ کسی اور کو کچھ میٹھا دکھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا پلان بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ پلان ہے ڈرٹی، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہ دینا یہی ہے سب سے بڑا معاملہ. قائمہ کمیٹی کی ممبرشپ نہ دینا یہی ایک بڑا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ اب عدالتوں میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ہاں ڈٹائی کہہ رہا، اور اگر عدالتوں میں جائے اور جسٹس قاضی فائز صاحب کہے کہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، میں تو نہیں مانتا، پارلیمنٹ نہیں کہہ رہی تو میں کیا کروں، تو وہ کوئی علیحدہ بات ہو جاتی ہے. تو لیکن بہرحال یہ معاملات اب سپریم کورٹ ہی جانے، مکمل ہو جائے نا ذرا ننگے، یا مکمل کپڑے پہن لیں، یا آدھا پچدہ جو ننگا جسم ہے نا یہ نہ ہو. سسٹم پورا اپنے بھرپور انداز میں ہو. ڈیفینیٹلی پورے لاجکس کے ساتھ جا رہی ہے. پارلیمانی پارٹی ہے تو رجسٹر ہے، ان کے پاس پورا اس چیز پہ ایک کیس پلیسمنٹ بنتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا سپریم کورٹ سے؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.